अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि पॉजनेट जो सॉफ्टवेयर है उसके फीचर्स क्या हैं और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसके फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, पॉजनेट के बेसिकली दो पोर्शंस हैं। एक सेल काउंटर के नाम से है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और एक उसका एडमिन पैनल है। तो पहले मैं सेल काउंटर आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको एडमिन पैनल के बारे में डिटेल बताऊँगा। तो ये मैंने सेल काउंटर ऑन किया है। स्प्लैश स्क्रीन है। उसके बाद ये आपके पास एक स्क्रीन आएगी, यहाँ से हमें लॉगिन करना होगा यूज़र नेम पासवर्ड देके। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेल की स्क्रीन खुल जाएगी। नहीं तो ये एक डेमो स्टोर मैंने क्रिएट किया हुआ जिसका नाम है ABC स्टोर, राइट। तो इसमें कुछ डेमो डाटा है, डमी डाटा है, जिससे आपको थोड़ी सी रिपोर्टिंग और आइटम्स का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये एक्चुअली स्क्रीन है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पॉजनेट बेसिकली इस्तेमाल करना बहुत आसान है, यूज़र फ्रेंडली है, सब चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करना होता है जो हमें सेल करनी है। ये बेसिकली सेल पॉइंट है, तो ज़ाहिर बात है कि सेल की बातें होंगी यहाँ पे। तो आइटम कोड अगर तो आपको याद है तो वो लिखते हैं। लाइक ये मुझे याद है, मैं लिखता हूँ। तो ये बेसिकली है आपका, ये नेस्ले मिल्क पैक है। इसी तरह अगर आपको आइटम कोड याद नहीं है तो यहाँ रहते हुए आप F3 दबाएं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है F3 दबाएं। मैंने टोटल लिस्ट खोल गई, मैंने कहा लाइक लेस 12 लिखता हूँ तो ये मेरे पास ले आएगा। जैसे किसी भी आइटम का कोई पार्ट भी लिख देंगे जो वो आपके पास आ जाएगा। एप्पल जैम है, सारे के सारे मेरे पास आ गए हैं। उसके बाद मैं 200 लिखता हूँ तो ये सारे 200 ग्राम्स के एस्केप दबाएंगे तो ये ऐड होके आ जाएगा। इसी तरह जितनी आइटम्स मुझे बेचनी है मैं वो लिखता जाऊँगा और ये इसमें ऐड होती जाएंगी। जैसे वाटर नेस्ले लिखता हूँ तो ये वाटर आ गया। इसी तरह से और भी अगर आइटम्स करनी है तो इस तरह। इसी के बाद इसमें आप डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं F4 दबाऊँ तो मैं कहता हूँ मुझे 5% डिस्काउंट देना है इसके ऊपर, तो ये देखें यहाँ पर डिस्काउंट अप्लाई हो गया। अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी चेंज करनी तो मैं F5 दबाऊँगा। F5 से वो पूछेगा आपसे कि आपने इसके पीसेस की क्वांटिटी चेंज करनी है। यहाँ पे दो ऑप्शन इसलिए आ रही हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बॉक्स को भी ऐड करना चाह रहे होते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जाएं तो हमें बॉक्स की ऑप्शन शायद नज़र आएगी। मैं कहता हूँ ये कार्टन मुझे बेचना है, एक कार्टन बेचना है, तो ये देखें इसने इसकी क्वांटिटी चेंज कर दी। यहाँ से आप आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं और मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये होल्ड रिकॉल का मैं बाद में बताता हूँ, फाइंड का बाद में बताता हूँ। इसमें जब इनवाइस आपकी कंप्लीट हो जाए तो मज़ीद आप डिस्काउंट इनवाइस के लेवल पे भी दे सकते हैं। लाइक मैंने 2% दे दिया, या फिर मैंने कहा मुझे 10 रुपये इनवाइस डिस्काउंट देना है, तो इस तरह से आपका डिस्काउंट जो इनवाइस लेवल पे सेट हो जाता है। उसके बाद मैं F10 तो F10 दबाने के साथ जैसे ही हम लोग F10 दबाएंगे तो हमारे पास पेमेंट की एक स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। F3 दबाएंगे तो कैश सेल करनी होगी तो आपने F3 दबाना है। यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस, नेम और मोबाइल नंबर सब कुछ लिख सकते हैं। अगर SMS भेजना है तो वो भी इसमें फ़ीचर है, अनेबल कर लें आप। तो उसके बाद अगर आपने ऑन अकाउंट सेल करनी है किसी को, ऐसे लोग जिनके अपने अकाउंट बनाए हुए और उनको क्रेडिट सेल करते हैं, उधार देते हैं, तो आप ऑन अकाउंट सेल करेंगे। अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की गई है तो यहाँ से आप ये ऑप्शन ले लेंगे। अदरवाइज़ आप कैश पे जाएंगे, जितना कैश कस्टमर ने दिया है उतना आप देंगे। यहाँ पर लिखेंगे, वो आपको कैशबैक बता देगा। यहाँ पे आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं जिस एम्प्लॉय ने डील किया है, बिकॉज इसके एम्प्लॉय की कमीशन रिपोर्ट बनती है, वो मैं आपको एडमिन पैनल में से जाके दिखाता हूँ। F6 दबाएंगे तो सेव एंड प्रिंट हो जाएगा। F7 दबाएंगे तो खाली सेव होगा। एस्केप कर देंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा रसीद के ऊपर। मैंने सेव एंड प्रिंट दबाया तो इसके अंदर अभी थोड़ी देर में मेरे पास फर्स्ट टाइम जो है थोड़ा टाइम लगाता है अदरवाइज़। तो ये है आपकी सेल्स इनवाइस, इसको आप देख लें। ये मेरे क्लाइंट का है डाटा। तो इसमें ये देखें, ये सारी उसमें MRP दी हुई जो मैन्युफैक्चरर्स रिटेल प्राइस होती है। ये हमारा शॉप का डिस्काउंट है, ये इसका एक्चुअल रेट है, क्वांटिटी है, और ये सारी डिटेल इसके अंदर आ गई। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं सारी वीडियो को, सारी चीज़ें जो भी इसमें डेटा दिया हुआ है। तो
اس کے بعد اس میں اور بھی کافی ساری آپشنز ہیں. آپ ہولڈ کر سکتے ہیں ایک انوائس کو، ہولڈ کر کے آپ نئی انوائس کھول سکتے ہیں. مطلب سے فار ایگزامپل آپ کے پاس زیادہ کسٹمر آئے ہوئے ہیں، ایک کسٹمر کا تھوڑا سا سامان آپ نے اسکین کر لیا، اب دوسرا کسٹمر آیا ہے تو آپ نئی انوائس کھول سکتے ہیں. اسی طرح ہولڈ ریکال پہ جا کے آپ ہولڈ انوائس کے اوپر دوبارہ جا سکتے ہیں. لائک اس میں 2-3 آئٹمس ایڈ کر دیتا ہوں. یہاں پہ آپ آئٹم کا بار کوڈ اگر بار کوڈ اسکینر سے اسکین کروائیں گے تو یہ وہ بھی لے آئے گا بیسیکلی. تو اسکین کروائیں گے بار کوڈ تو یہ باکس لے آئے گا، جیسے لائک بسکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ہاف پیک جو ہوتا ہے وہ 12 کا باکس ہوتا ہے. اگر باکس کے اوپر ایک علیحدہ بار کوڈ ہوتا ہے اور پروڈکٹ کے اوپر علیحدہ بار کوڈ ہوتا ہے. باکس کا اسکین کرائیں گے تو باکس آ جائے گا، اگر پروڈکٹ اسکین کرائیں گے تو پروڈکٹ آ جائے گی. تو اس طرح سے لائک یہ میں نے بنائی ہے. اور اس کے بعد میں دوسرا کسٹمر آ گیا میرے پاس تو اس کی انوائس میں کھول لیتا ہوں. تو اس میں سے فار ایگزامپل میں ایک چیز یہاں سے بھیج دیتا ہوں، یہ بھیج دی، اور ایک میں اور چیز اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. تو اس طرح سے آپ F6 کے ساتھ انوائسز کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں، نئی بھی کھول سکتے ہیں. باقی میں نے سیو کا آپ کو بتا دیا ہے. کلیئر کرنا تو آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں، فائنڈ کرنا ہے تو فائنڈ کر سکتے ہیں. انوائسز یہ میں نے بنائی ہوئی تھوڑی سی، تو کسی ایک کے اوپر جا کے آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں، اس میں سے آئٹم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی نیچے بٹن بنے ہوئے ہیں یہ سارے رائٹ بیسڈ ہیں. اگر میں نیا یوزر بناتا ہوں تو اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ مطلب آئٹم ریموو نہ کر سکے گی تو یہ چیز بھی ڈسیبل ہو جاتی ہے. ایون پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ بھی فیچر ہے کہ آپ ایک سپر یوزر بنا لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے یہ آپ کو ایک میسج آئے گا کہ اپنا سپروائزر کا پاسورڈ دیں. پاسورڈ دیں گے تو یہ آگے پروسیڈ کرے گا. اسی طرح کلیئر انوائس پہ بھی، پیمنٹ پہ بھی، ہر چیز کے اوپر رائٹس جو آپ کے لگ جاتے ہیں. میں بھی ایڈمن پینل سے آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں. تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے، تو یہ شارٹ اتنا ہی کافی ہے. میں آپ کو اب ایڈمن پینل میں لیے چلتا ہوں. تو یہ ہمارا ہے ایڈمن پینل، رائٹ. یہاں پہ بھی آپ بیسیکلی پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے، یوزر نے پاسورڈ دیں گے تو یہ چلے گا. یہاں سے پہلا جو اس میں تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دے دوں کہ یہ اوپر جو ربن نظر آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے فائل مینیو ہے، اور فائل مینیو کے اندر وہ آئٹمز ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ہماری اسٹیٹک اینٹیز ہوتی ہیں بیسیکلی. یعنی کہ وہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا ڈیٹا ہوتا ہے، ان اینٹیز کا ڈیٹا ہوتا ہے جو شاذ و نادر چینج ہوتی ہیں. لائک جیسے ہمارے وینڈرز ہیں، کسٹمر امپلائیز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، یہاں ہماری پروڈکٹس ہیں جن کو ہم آئٹم کہتے ہیں. ٹرانزیکشن میں ڈیلی بیس پہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے جیسے پرچیز ہو گئی، پرچیز ریٹرن ہو گئی، پیمنٹس ہو گئی، ریسیٹس ہو گئی، جنرل واچر ہو گیا، رپورٹس کے اندر ساری کی ساری رپورٹس آپ کو ملتی ہیں. اس میں کو بتا دوں کہ 3 لیول اکاؤنٹنگ سسٹم ہے، اور اس میں آپ کے بینک بیلنس، کیش اور ایکسپینسز اور ہر چیز اس میں مینیج ہو جاتی ہے. سیل، پرچیز اکاؤنٹ سارے کسٹمرز کے، وینڈرز کے، ہر چیز اس میں بڑی ایزیلی آپریٹ ہو جاتی ہے، مینیج ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ فوکس اس چیز کو کر کے بنایا گیا کہ کوئی بھی اس کو چلا سکے. عام جو بزنس مین ہے یا کوئی دکاندار ہے یا جو مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو چلانے کے لیے بہت ہائی فائی قسم کا اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بہت بیسک اور ایزی ہے، لیکن یہ آپ کو فل پکچر دیتا ہے بزنس کی. تو فائل مینیو میں چلتے ہیں. یہاں پہ مینیج آئٹمس میں جائے، یہ وہ ایریا جہاں سے آپ اپنی آئٹمس کو مینیج کرتے ہیں. آپ نے دیکھی ہوں گی سیل کرتے وقت یہ آئٹمس آپ کو نظر آ رہی تھی. تو یہاں سے ہم لوگ وہ آئٹمس فیڈ کرتے ہیں. تو یہ ایکچولی پورا سیل آئٹم مینجمنٹ کا فارم ہے. یہاں سے آپ سرچنگ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی لکھتے ہیں. آپ نے کسی چیز کو ایڈٹ کرنا ہے تو آپ یہ ایڈٹ پینسل کا بٹن دبائیں گے. میں آپ کو ایک نئی آئٹم ایڈ کر کے دکھاتا ہوں. یہاں سے F2 دبائیں گے تو ایڈ کا ایک نیا پورشن کھل جائے گا. یہاں سے ہم کیٹیگری ایڈ کریں گے. آئٹمس کی بیسیکلی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اگر نہیں ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ نئی کیٹیگری ایڈ کر لیں. لائک میں کہتا ہوں ٹیسٹ کیٹیگری، تو میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اور جیسے ہی کلوز کروں گا تو ٹیسٹ کیٹیگری میرے پاس آ جائے گا. اب اس کے اندر کیٹیگری کے اندر ایک سب کیٹیگری ہوتی ہے. جیسے کہ ایک مثال ہے، جیسے گروسری کے اندر دیکھیں کہ یہ ساری سب کیٹیگریز ہے. ڈیری پروڈکٹس ہے، بیوریجز ہے، بیکنگ اینڈ کوکنگ وغیرہ. تو لائک میں نے ابھی ٹیسٹ کیٹیگری بنائی تھی، اس کے اندر سب کیٹیگری کیونکہ نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آ رہی. تو میں ایک اسی کے اندر ایک سب کیٹیگری بنا لیتا ہوں جسٹ فار ٹیسٹنگ ڈیمونسٹریشن.
ٹھیک ہے، تو یہ میں نے سب کیٹیگری ڈالی اور یہاں پہ کلوز کیا تو یہ آ گیا. یہاں سے ہم برانڈ سلیکٹ کرتے ہیں، لائک نیسلے برانڈ میں نے سلیکٹ کر لیا، اور ایک آئٹم کا نام بھی میں ٹیسٹ آئٹم رکھ لیتا ہوں. منیمم ری آرڈر لیول مطلب کہ جب یہ وہ لیول ہے جس میں ہم لوگ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ آئٹم کتنی رہ جائیں تو نیکسٹ ری آرڈر میں آپ نے شامل کرنی ہے. تو میکسیمم ری آرڈر کا لیول ہے کہ جب نیکسٹ آرڈر کریں گے تو مجھے 36 پہ اس کو میکسیمم مینٹین کرنا ہے. یہاں پہ ریمارکس ڈال سکتے ہیں، اور یہ اس کا بیس یونٹ ہے اور میری اس کی پرچیز پرائس سے 100 کی ہوتی ہے اور میں اس کو بیچتا ہوں 120 کا، اور لیکن ایم آر پی ہے اس کی 130. تو یہاں سے یہ میں نے بیس یونٹ دے دیے، ساری اس کی ویلیوز دے دی، اور میں کہتا ہوں میں پروڈکٹ کا بار کوڈ اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ میں اسکین کروا دیتا ہوں. زیادہ کی گنجائش اس لیے ہے کہ اگر آپ سارے کے ایک پروڈکٹ کے ویریئنٹس کو ایک ہی کوڈ کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ بار کوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کا جو پیکنگ ہے وہ اس کا کیا لائک ڈیٹیل ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں 10 پیسز ہوتے ہیں اور اس کی جو پرچیز پرائس ہے وہ میری 1000 روپے ہے پیک کی، اور اس کی سیل پرائس ہے میری 1150. لائک اگر کوئی بندہ 10 خریدتا ہے یا کارٹن خریدتا ہے تو اس کو یہ سستا پڑے گا. تو یہاں پہ کارٹن کا بار کوڈ میں نے آپ کو ابھی سیل والے سیکشن میں بتایا تھا کہ جیسے آپ کارٹن کو سلیکٹ کریں گے، کارٹن کا بار کوڈ اسکین کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ جہاں پہ جاتے ہیں ٹیکس ریٹ، یہ بیسیکلی ایف پی آر کے لیے. اگر آپ کو ایف پی آر نہیں چاہیے تو آپ کو وداؤٹ ایف پی آر والا ورژن بھی مل سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ ٹیکس ریٹ دیتے ہیں، 7 کوڈ ڈیفائن کرتے ہیں، ٹیکس کی اسٹریٹجی ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ نے ایم آر پی پہ ٹیکس لگانا ہے یا سیل پرائس پہ لگانا ہے. یہ بھی اس کی پیچھے بھی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. اینی وے، تو یہاں سے میں بتاؤں گا کہ کس وینڈر سے یہ آتی ہے پروڈکٹ. تو یہاں سے ایڈ کر کے سیو اینڈ نیو کروں گا تو ایکچولی مجھے سیو اینڈ کلوز کرنا تھا، تو یہ یہاں پہ آ کے ٹیسٹ آئٹم ایڈ ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر کسی کو ایڈٹ کرنا ہے، اگر آپ نے ڈیٹیل دیکھنی ہے آئٹم کی تو ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گی، اور اس کے سارا ڈیٹا آئٹم کی ڈیٹیل نظر آ جائے گا، اسٹاک نظر آ جائے گا، اس کے یونٹس، اس کے بار کوڈس نظر آ جائیں گے، اور اس کے وینڈرز نظر آ جائیں گے. اگر ایڈٹ کرنا ہے تو پینسل کے بٹن پہ کلک کریں تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم نے ابھی فیڈ کی تھی. اگر آپ کوئی چیز سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریٹ وغیرہ، کوئی نام وغیرہ، تو یہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے آپ کے پاس جو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی تھی، یہاں سے ہم لوگ پروڈکٹ کیٹیگری ایڈ کرتے ہیں، سب کیٹیگریز یہاں سے ایڈ کرتے ہیں، ڈائریکٹلی وہاں سے بھی کھل جاتا ہے جب یہ آئٹمس کے فارم سے. یہ آپ کے یونٹس ہیں، یہاں سے آپ فیڈ کرتے ہیں. بلک ٹیکس اپڈیٹ بیسیکلی بہت ساری آئٹمز ہیں آپ کے پاس اور 17% ٹیکس لگا ہوا سب کے اوپر. آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہزاروں آئٹمس کا، جیسے اس میں 11,000 آئٹمس پڑی ہیں، آپ 2-3 ہزار آئٹمس کا ڈیٹا بیک وقت چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں یہ والا فارم آپ یوز کریں گے، بلک ٹیکس اپڈیٹ. یہاں سے ہم لوگ وینڈرز ایڈ کرتے ہیں، لائک جو ہمارے جن سے ہم لوگ مال وغیرہ خریدتے ہیں، بائنگ کرتے ہیں. سمپل ہے، نیو کرے، کوڈ یہ خود لگائے گا. یہ سے پہلے 2 کریکٹر جو ہیں یہ کنٹرول اکاؤنٹ کے ہیں، دوسرے پہلے 3 کریکٹر سوری، اور اگلے 3 کریکٹر جو ہیں وہ اس کے ہیڈ اکاؤنٹ کے ہیں، اور باقی جو 5 کریکٹر ہیں وہ انکریمنٹل کوڈ ہے وینڈرز کا. تو اس میں یہاں پہ کمپنی لکھ دیتے ہیں ہم لوگ، اسٹار ٹریڈرز فار ایگزامپل. اس کو مسٹر احمد ہیں اس کے مالک، اور یہاں پہ بزنس ایڈریس، سٹی، کنٹری، فون، موبائل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سیو کر دینا. اور یہاں سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اسٹار لکھیں گے تو آپ کے پاس اسٹار ٹریڈر جتنے بھی ہوں گے یہ ہم نے ابھی فیڈ کیا تھا. اسی طرح آپ کسٹمرز ایڈ کر سکتے ہیں، سیم میتھڈ ہے. ویڈیو کو تھوڑا شارٹ رکھ رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی سب چیزیں ختم ہو جائیں. وہ امپلائیز ہیں جو بیسیکلی ہمارے پاس کام کرتے ہیں، نیو کریں. اسی طرح آپ نیم دیں، فادر نیم، CNIC ایڈریس، اس کی ڈیزگنیشن دیں. یہ ڈیزگنیشن بھی ہم لوگ یہاں سے نہیں کریٹ کر سکتے ہیں، اٹس ویری ایزی. آنر، سیل مین، مینیجر، جتنی بھی ڈیزگنیشن یہاں پہ بنائیں گے یہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں آ جائیں گے. تو اس کو سیو کر دیں گے تو یہ امپلائیز لسٹ میں شامل ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے اکاؤنٹس ہیں. اکاؤنٹس کے اندر ہمارے پورا چارٹ آف اکاؤنٹ ہے. اس میں بیسیکلی بیسک اکاؤنٹس، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اکاؤنٹس کا کنٹرول اکاؤنٹس جو 5 ہمارے بیسک اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں بائی ڈیفالٹ بنے ہوئے ہیں. آپ چاہیں تو اور بھی بنا سکتے ہیں.
सस्पेंस अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। आपको अगर अकाउंट थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ एंट्रीज हमें पार्क करनी होती है टेम्परेरीली, तो वो सस्पेंस अकाउंट में जाती हैं। उसके बाद हम उनको वापस किसी न किसी अकाउंट जो आपका जो कंट्रोल अकाउंट है उसमें ले आते हैं। तो इसके बाद हेड अकाउंट्स हैं। जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ कि कंट्रोल अकाउंट में एसेट्स हैं। एसेट्स के अंदर हमारे पास जो है आगे इसी एसेट के अंदर हमारे पास करंट एसेट होती हैं। जैसे उसके बाद करंट एसेट के अंदर लाइक कैश है, कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल है, बैंक्स हैं। उसके बाद फिक्स एसेट हैं। फिक्स एसेट के अंदर भी इसकी सब फर्दर क्लासिफिकेशन होती है अकाउंट्स की। तो इस तरह से आप अपना जो स्ट्रक्चर जो है चार्ट ऑफ अकाउंट का यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ये सारे अकाउंट्स बने हुए हैं। जो कस्टमर, वेंडर और एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने रिलेटिव लाइक फॉर्म्स से बनेंगे, और उसके अलावा जो अकाउंट है वो यहाँ से आप बनाएंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ट्रांजैक्शन है, परचेज़ है। परचेज़ के अंदर आप बाइंग करते हैं, न्यू पे क्लिक करें। इट्स वेरी इजी। ये आपका स्टोर आईडी है, ये आपका टिल नंबर है, ये PU स्टैंड फॉर परचेज़ है, ये आपका साल है, ये महीना है 05 राइट, क्योंकि मई 23 का 2023 का इसको मई चल रहा है तो 2305 इसने लिखा है। और ये इंक्रीमेंटल कोड है। डेट आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, कैलेंडर से भी कर सकते हैं। वेंडर ने जो बिल लगा के भेजा वो, और आप किस लोकेशन पे स्टॉक को डेबिट करना है वेंडर को सिलेक्ट करें। और उसके बाद आप यहाँ पे आके एंटर का बटन दबाएंगे तो आप नोट कीजिएगा ये सब उसी वेंडर्स की प्रोडक्ट हैं जिसको हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप इसकी परचेज हिस्ट्री भी पूरी देख सकते हैं, और किसी भी आइटम की एट एनी स्पेसिफिक टाइम। और उसके बाद देख सकते हैं कब कब सेल हुई, कितने कितने की सेल की, किसको सेल की, सारी हिस्ट्री आ जाती है। तो यहाँ से आपने आइटम ऐड एस्केप किया तो ये आपके पास मेरे पास पुराना रेट लेके आ गया लास्ट जो जिस अगर मैं 2% डिस्काउंट, क्वांटिटी मेरी 36 है और सेल प्राइस मेरी से मैं मेरी परचेज़ अगर 53.5 की आ रही है और मैं इसको 66 का बेचता हूँ तो मेरी 25.88 का मार्जिन बचेगा। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद मैं एक और आइटम डाल लिस्टिंग के लिए। ठीक है, मैं क्वांटिटी 12 रख देता हूँ और ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद ये होता है कि परचेज़ के दौरान जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं लाइक लोडिंग एंड लोडिंग है, और ये आपने पे किए हैं, वेंडर ने पे किए हैं, तो ये मैं 500 ये डाल देता हूँ। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि बिल्टी एक्सपेंसेस, ये बेसिकली लोकल कल्चर के मुताबिक अकाउंट बना हुए, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अड्डा कमीशन वगैरह हो सकता है आपके ना हो। तो बिल्टी एक्सपेंसेस ये मैंने कैश पे किए हैं, कर दिया। ये अब ये टोटल अमाउंट बन गई। अगर मैं इसमें से एडवांस दे देता हूँ लाइक 2000 में एडवांस देता हूँ तो 1227.52 जो है ये मेरे वेंडर के अकाउंट के खाते में चले जाएंगे, लेजर में चले जाएंगे। तो ये मैंने इसको, इसके बाद हम इस परचेज़ को एडिट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी आ सकती हैं। ये आपकी परचेज इनवाइस की रिपोर्ट है, और इसी तरह इट्स आइडेंटिकल है परचेज रिटर्न भी। तरीक़ेकार वही है, आइटम सेलेक्ट करें, उनकी क्वांटिटी लिखें, अमाउंट लिखें, वो आपको वापस कर देगा, आपके स्टॉक से माइनस कर देगा। और अच्छा, परचेज़ के अंदर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जैसे हम लोग सेव करते हैं परचेज़ को तो तमाम आइटम्स जो अपने अपने रेलेवेंट इन्वेंट्री में चली जाती है, इनका स्टॉक अपडेट हो जाता है। और जितने भी अकाउंट्स हैं जैसे डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट पेड है, डिस्काउंट रिसीव बेसिकली, और जो आपके परचेज़ एक्सपेंसेस है सब अपने अपने रेलेवेंट जो है लेजर्स में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली ऑन जस्ट वन क्लिक ऑफ द बटन। और उसके बाद ये हमारा स्टॉक एडजस्टमेंट है। बाज़ वक़्त ये होता है कि हमने स्टॉक रिकॉन्सिलेशन करनी होती है, फ़िज़िकल स्टॉक और कंप्यूटर के स्टॉक को हमने मैच करना होता है, तो ये फॉर्म हम यूज़ करते हैं वहाँ पे उस मकसद के लिए। पेमेंट्स के अंदर आप जब भी किसी को पेमेंट करेंगे तो यहाँ से जस्ट आप न्यू करें, अकाउंट का नाम बताएं जिस अकाउंट से पेमेंट की है, और उसके बाद आप एक अपने जिस अकाउंट को पेमेंट करनी है उस अकाउंट को सिलेक्ट करें। लाइक इसको अकाउंट को मैं सिलेक्ट कर दूँ, डिस्क्रिप्शन लिख दें, लाइक मैं लिख देता हूँ पेड कैश 2000। जस्ट अपने इसको सेव करना है, तो ये आपका बेसिकली पेमेंट वाउचर बन गया। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं,
ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہمارے ریسیٹس ہیں، جب پیمنٹ کسٹمر سے آتی ہے یا کسی بھی جگہ سے کوئی پیمنٹ آتی ہے تو آپ ریسیٹس میں چلے جائیں گے، وہ بیک اینڈ پہ دونوں سائڈوں پہ انٹری کرے گا یہ، اور آپ کا ٹرائل بیلنس ہمیشہ ہمہ وقت برابر رکھے گا۔ اسی طرح جنرل واؤچر ہے، کوئی ایسی ٹرانزیکشن جس میں کیش کی انوالومنٹ نہیں ہے تو آپ وہ یہاں سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ رپورٹس میں چلتے ہیں، یہ لسٹ رپورٹس ہیں پہلی، اور اس کے بعد اس میں لیبل ڈیزائنر بھی ہے، بار کوڈ لیبل ڈیزائنر، آپ اپنا لیبل خود اچھی طرح سے اچھے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا چیز کہاں پہ آئے گی، لائک سے میں نیو کرتا ہوں، یہاں پہ جسٹ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے میں ساری چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں۔ کیا مجھے اسٹیکر کے اوپر لکھنا ہے، یہاں پرنٹر کی سیٹنگ ہے، اس کے ڈسٹینسز ہیں اور ساری چیز اویلیبل چیزیں ہیں جو ہم اس کے اوپر پرنٹ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیمپلیٹ بنانے کے بعد یہاں پہ جائیں گے، جس آئٹم کا آپ نے بار کوڈ پرنٹ کرنا ہے ان آئٹمس کو پک کریں گے اور یہاں پہ ٹیمپلیٹ سلیکٹ کریں گے، اور آپ اس کے بعد پرنٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے جو پرنٹر اٹیچ ہے لیبل پرنٹر، اس میں سے آپ کا پرنٹ نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس پرچیز رپورٹ ہے، سمری رپورٹ ہے، ڈیٹیلز رپورٹ ہے۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے اس ویڈیو کے لیے کہ میں ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں، لیکن یہ سمری رپورٹ میں آپ ہائی لیول پہ آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے کیا کیا پرچیز کی، جسٹ میں ایک دفعہ شو کر دیتا ہوں آپ کو۔ فرسٹ تو یہ پرچیز سمری رپورٹ ہے، انفارچونیٹلی اتنا ڈیٹا میرے پاس ہے نہیں اس کے اندر، تو یہ بیسیکلی ایک لائن میں ایک پوری پرچیز دکھاتا ہے، اس کا نیٹ ٹوٹل، سب ٹوٹل، بل نمبر وغیرہ۔ اسی طرح جو ڈیٹیل انوائس وائز ہے، وہ اس میں بھی کافی ساری ڈیٹیل ہے، اس کے اندر آپ فلٹر کر سکتے ہیں، کسی خاص وینڈر کی پرچیزز دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے آپشن۔ ایڈوانس پرچیز میں آپ اچھی طرح فلٹر کر سکتے ہیں اور پوری ڈیٹیل میں آپ کو یہ رپورٹ دکھائے گا پرچیز کی۔ آئٹم لیجر وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی آئٹم کا آپ دیکھ سکتے ہیں کب آئی، کتنی گئی۔ تو سے فار ایگزامپل میں نیسلے ملک پیک کی لیتا ہوں لیجر، تو یہ تھوڑا ٹائم لے گا بیکاز ڈیٹا اس میں کافی زیادہ ہے اس سافٹ ویئر میں۔ تو یہ آپ کا نیسلے ملک پیک کا پورا جو آیا گیا اس کی ڈیٹیل ہے۔ یہ آپ کا پریویس بیلنس ہے 19 مئی کے اوپر، اور اب یہ ہمیں بکی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ یہاں پہ شاید پرچیز بھی ہوگی تو پرچیز کی ہوگی، تو یہ ساتھ میں انوائس نمبر دے رہا ہے، ڈیٹ دے رہا ہے، اور یہ بیسیکلی آپ کی 39 پیج کی رپورٹ ہے، اور آخر پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 38 جو ہے نا بیلنس ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ اسی طرح پھر اسٹاک رپورٹ ہے آپ کے پاس، اس میں آپ ملٹیپل قسم کے فلٹرز ہیں، آپ کسی لوکیشن پہ دیکھ سکتے ہیں، پازیٹیو اسٹاک، نیگیٹو اسٹاک، نان زیرو اسٹاک، اور آئٹم زیرو اسٹاک، ایکٹیو آئٹمز اونلی، اس طرح سے کسی خاص ڈیٹ تک آپ اسٹاک دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پورے اسٹاک کی پورا آپ کو پکچر نظر آ جائے گی۔ ایڈوانس اسٹاک رپورٹ اس سے بھی اوپر ہے، اس میں انڈیویجول آئٹمس کی پرچیز، سیل مطلب، اور سیل ریٹرن اور پرچیز ریٹرن، اینڈنگ بیلنس اور ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آپ کو پوری آپ کو جو انوینٹری ہے آپ کے پورے شاپ کی یا اسٹور کی، اس کا ایک پورا ایک جنرل ویو دے دیتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے آپ کا سیل رپورٹ ہے، جس میں آپ بیسک رپورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلی کتنی سیل ہوئی، ڈیٹیل انوائس وائز دیکھ سکتے ہیں، آئٹم وائز دیکھ سکتے ہیں، ٹل وائز دیکھ سکتے ہیں، بیکاز اسٹور میں اگر ایک سے زیادہ ٹل ہیں تو ایک اسپیسیفک ٹل کی دیکھنی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یوزر وائز دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی خاص یوزر کی سیل دیکھنا چاہتے ہیں، خاص ڈیٹ سے لے کے خاص ٹائم سے لے کے خاص ٹائم تک دیکھنا چاہیں تو وہ بھی اس میں آپشن موجود ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آپ کی ایڈوانس سیل رپورٹ ہے، اس میں بے تحاشا فلٹر ہے، اور آپ اپنی کسی بھی طریقے سے، کسی اینگل سے، کسی ڈائمینشن سے آپ کی سیل جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ رپورٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ مارجن رپورٹ ہے، جس سے آپ کو گراس مارجن بتاتا ہے کہ اگر آج کی سیل کی ہے تو کتنے کی بائنگ تھی، کتنے کی سیل تھی، اور مارجن کتنا بچا آپ کا۔ ٹاپ سیلنگ رپورٹ کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں میری ٹاپ سیلنگ آئٹمس کون سی ہے۔ یہ امپلائی سیل ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس امپلائی کے ریفرنس سے کتنی سیل ہوئی ہے۔ آڈٹ ٹریل میں میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم سیکیورٹی بریچ کرتے ہیں کہیں پہ بھی، دو لوگ مل کے لائک ایک یوزر کے پاس انوائس ڈیلیٹ کرنے کا رائٹ نہیں ہے، اور اس کو ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے پاسورڈ پہ، تو جو بندہ سپر یوزر پاسورڈ دے گا اس کی ساری انٹری آڈٹ ٹریل میں آ جائیں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا نارمل اکاؤنٹس کا لیجر ہے، پارٹی لیجر،
اس میں آپ کسی بھی اکاؤنٹ کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد پیریڈ دیں تو آپ کو پاس اس کا پورا لیجر آ جائے گا. میرا خود امیزون کا کام ہے، میں اپنی ساری جو پروڈکٹ مینجمنٹ ہے نا وہ یہاں سے اسی سافٹ ویئر سے کر رہا ہوں. تو اس میں سیل پرچیز اسٹاک اور اکاؤنٹس میں بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہوں. یہ بیسیکلی میں آپ کو بتایا نہیں، تو یہ بیسیکلی ٹولز کے اندر جا کے یوزر مینجمنٹ کر یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم لوگ کسی بھی یوزر کے رائٹس کو سیٹ کرتے ہیں. لائک اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو ادھر اوپر جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہی چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. آپ نیا یوزر کریٹ کریں گے تو اس کو جو رائٹس دینا چاہتے ہیں، یا یہ جو ایڈمن یوزر ہے اس کو جو رائٹ میں دینا چاہتا ہوں وہ یہاں سے میں آن آف کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر سپر یوزر ہے تو سپر یوزر کے پاس کیا کیا رائٹس ہوں گے یہ آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیجیے گا. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹولز کے اندر. پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کی سیٹنگ یہاں سے کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر رجسٹر اندر ڈیٹا بیس کنیکشن ہے، آپ اگر ملٹیپل سرور کے ساتھ کام کریں تو آپ کنیکشن یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے ڈیٹا بیس کا بیک اپ لے سکتے ہیں کسی یو ایس بی پہ، ایکسٹرنل ڈرائیو پہ، یہاں سے آپ ریسٹور کر سکتے ہیں. باقی یہ سب چیزیں جو ہیں ویوز کے متعلق ہے اور یہ ہیلپ کے متعلق ہے. امید ہے کہ آپ کو کافی اچھی سمجھ آئی ہوگی. یہ سافٹ ویئر جو ہے کافی پرانا چل رہا ہے، تقریباً 150 سے زیادہ انسٹنسز اس کے ایکٹیو انسٹنسز انسٹالڈ ہے ڈفرینٹ لوگوں کے پاس، اور کامیابی سے چل رہا ہے اور ٹیسٹڈ ورژن ہے. اور اس میں کوئی مطلب اس طرح کا فیچر نیا ایڈ کروانا چاہیں جو اس میں نہیں ہے تو وہ بھی ہم لوگ ڈیولپ کر کے دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.